وائرس کے کیسز کا تناسب اب نیچے کی طرف آنا شروع ہو گیا ہے. 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں جماعتوں کے امتحانات کس طریقے سے مرتب کیے جائیں گے اور پرائمری اسکول کو بھی کھولنے کی طرف جا رہے ہیں 50% ایڈمیشن کے ساتھ. آج درگاہوں کے حوالے سے ٹاسک فورس نے فیصلہ کیا ہے کہ 28 جون سے انشاءاللہ سندھ بھر کی درگاہوں کو کھول دیا جائے گا. سندھ میں پرائمری اسکول 21 جون سے کھولنے کا فیصلہ. پارکس، انڈور جمز اور درگاہیں بھی 28 جون سے اوپن. ویکسین کم ہونے کی وجہ سے ویکسینیشن سینٹرز کل بند رہیں گے. پیٹ سے ویکسین دستیاب ہوگی، لوگ جلد از جلد لگوائیں. مرتضی وہاب. ویکسین کی قلت، ایکسپو سینٹر لاہور میں شہری آؤٹ آف کنٹرول، دھکم پیل. سیکیورٹی اہلکاروں کو دھکے، بد نظمی کے باعث ویکسینیشن کا عمل متاثر. انتظامیہ نے کاؤنٹرز بند کر دیے. ایکسپو سینٹر لاہور میں صرف آسٹرازینیکا ختم ہوئی. سائنو فارم اور سائنو ویک ویکسین دستیاب ہے. چین نے ویکسین سپلائی کی تاریخ 20 جون کر دی، جس سے مسئلہ ہوا. امید ہے پیر سے معمول کے مطابق ویکسین لگے گی. یاسمین راشد کی دنیا نیوز سے گفتگو. بتایا جائے وقت پر ویکسین کیوں نہیں منگوائی گئی؟ فراہمی میں تعطل کیوں؟ عمران خان آٹا چینی کے بعد عوام کی ویکسین بھی کھا گئے. 1200 ارب ریلیف پیکج بھی حکومتی مافیا کی جیب میں چلا گیا. ویکسین کی عدم دستیابی پر مریم اورنگزیب کی مذمت. CIA کو فضائی اڈے نہیں دیں گے. پاکستان کا دو ٹوک موقف. افغانستان میں کارروائیوں کے لیے اپنی سرزمین پر بیسز استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ممکن ہی نہیں امریکہ کو اڈے دے دیں. وزیر اعظم کا غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو. اپنی قومی زبان ٹھیک نہیں، دوسروں کی انگریزی پر تنقید. جب دلائل ختم ہو جائیں تو یہ ذاتیات پر اتر آتے ہیں. ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری عروج پر، حکومت معاشی ترقی کا راگ الاپ رہی ہے. گزشتہ روز بلاول کی تقریر سینسر کی گئی. تحقیقات کرائی جائیں. عبدالقادر پٹیل کا قومی اسمبلی میں مطالبہ. بجٹ بک کا عنوان خیالی کہانی رکھنے کی تجویز. گندم کی ریکارڈ فصل کے دعووں کے باوجود آٹا مہنگا کیوں؟ اب عوام کے گلے میں مہنگی گیس کا پھندا ڈالا جا رہا ہے. خرم دستگیر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. قومی اسمبلی میں گالم گلوچ کے اثرات بلوچستان تک جا پہنچے. واقعات قابل مذمت. سینٹ اور قومی اسمبلی میں تحریک لائیں گے. حکومت ایوان کا ماحول سازگار رکھنے کی ذمہ دار ہوتی ہے. اپوزیشن جماعتیں چاہتی ہیں ملک آئین کے مطابق چلے. شاہد حقان عباسی اور دیگر پی جی ایم رہنماؤں کی میڈیا ٹاک. شہباز شریف کی بلوچستان کے اپوزیشن ارکان پر لاٹھی چارج کی مذمت. بدقسمتی سے موجودہ حکومت نے اختلاف رائے اور تنقید کو ذاتی دشمنی بنا لیا. پہلے قومی اسمبلی اور اب بلوچستان میں بھی غیر جمہوری رویہ اپنایا گیا. اپوزیشن لیڈر. یہی ایلیگیشن ہے، یہی ٹرانزیکشنز ہیں. اس کے اوپر پہلے نیب میں کام چلایا گیا. وہاں پہ جب کچھ نہیں بن سکا اور ہائی کورٹ میں جب فل بینچ کے سامنے وہ کیس پیش ہوا تو وہاں پہ جو گفتگو ہوئی، وہاں پہ جو آرگومنٹس ہوئے، اس میں یہ ثابت ہوا کہ یہ تو سارا فراڈ ہے، یہ تو سارا جو ہے وہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. تو اب اس کو جو ہے وہ ایف آئی اے میں لے آئے ہیں. وہ ایف آئی اے کے ذریعے سے ایک کامیابی حاصل کر چکے ہیں کہ ایف آئی اے کا پریشر دیا اور جہانگیر ترین کو این آر او دے کے اب وہ اپنا بجٹ جو ہے وہ پاس کروانے کی جو ہے وہ کوشش میں ہے. حکومت نے 3 سال انتقامی کارروائیوں کے سوا کچھ نہیں کیا. احتساب کا ڈرامہ پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو چکا. شہباز شریف کے خلاف نیب سے کچھ بن نہ پایا تو ایف آئی اے کو آگے لگا دیا. جہانگیر ترین کو این آر او دے کر بجٹ پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. رانا ثناء اللہ. نواز شریف کو جیل میں رکھنا نہیں چاہتے، وہ پیسے واپس کریں اور جہاں مرضی چلے جائیں. احتساب کے عمل کو ہر صورت منطقی انجام تک پہنچانا ہے. گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے جا رہے ہیں. اسکردو میں فواد چودھری کی پریس کانفرنس.
شفاف انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ کے بغیر ممکن نہیں، جدید ٹیکنالوجی آنے سے ووٹ کی چوری رک جائے گی۔ نون لیگ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتی، حکومت انتخابی دھاندلی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، فردوس عاشق اعوان۔ آصف علی زرداری کے لاہور میں ڈیرے، پیپلز پارٹی پنجاب کو مضبوط اور متحرک کرنے کے لیے رابطوں میں تیزی، قاسم ضیاء کو صوبے میں اہم ذمہ داری کی آفر، کئی اہم شخصیات کی پیپلز پارٹی میں شمولیت متوقع۔ کورونا وائرس میں کمی کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا اقدام، مینجمنٹ کمیٹی کا ضلعی عدالتیں مکمل کھولنے کا فیصلہ، تمام ماتحت عدالتیں 21 جون سے 100% حاضری کے ساتھ کام کریں گی، نوٹیفیکیشن جاری۔ کورونا کی شدت مسلسل کم، 24 گھنٹے میں 991 نئے مریض، مزید 27 افراد جان سے گئے، اب تک 21,940 اموات، مہلک وائرس سے 9,47,218 شہری متاثر، 35,491 ایکٹیو کیسز، ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 2.14% ریکارڈ۔ امن و امان کے لیے 52 ارب روپے مختص، پائیدار ترقی کے اہداف کے لیے 1 ارب 72 کروڑ روپے کا بجٹ، تعلیم کے لیے 71 ارب روپے اور شعبہ صحت پر 38 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ صوبے کے لیے متوازن بجٹ پیش کیا وزیر خزانہ بلوچستان ظہور بلیدی کی پوسٹ بجٹ کانفرنس۔ شہر قائد کا حسن بحال کرنے کا مشن، عدالتی احکامات پر کراچی میں الادین پارک میں تجاوزات کے خلاف 5ویں روز بھی آپریشن، شاپنگ مال اور پویلین کلب کی مسماری کے لیے ہیوی مشینری کا استعمال۔ گرمی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، کراچی والے دوہرے عذاب میں مبتلا، ملیر سٹی، رفیع گارڈن، ہزارہ کالونی، کالا پل، کورنگی 2.5 نمبر سمیت کئی علاقوں میں بجلی کی طویل بندش، دن کو سکون ہے نہ رات کو چین، شہریوں کی دہائی۔ آٹا، گھی، چینی، دالیں اور مسالہ جات غائب، ملتان میں یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورونوش کی قلت معمول بن چکی، انتظامیہ کے ہر روز نت نئے بہانے، شہریوں کی اشیاء کی مسلسل عدم دستیابی پر نوٹس لینے کی اپیل۔ جن چیزوں پہ حکومت سبسڈی دے رہی ہے نا، وہ چیزیں شارٹ ہو جاتی ہیں، جس میں کبھی چینی آتی ہے تو گھی نہیں ہوتا، گھی ہوتا ہے تو چینی نہیں ہوتی، کبھی کوئی چیز نہیں ہے، کبھی کوئی چیز نہیں ہے، بہت سی چیزیں شارٹ ہیں یہاں۔ چینی دستیاب نہیں ہے، اوپر سے گھی بھی دستیاب نہیں ہے، وہ بھی نایاب بنا ہوا ہے۔ ایسے فائدہ یوٹیلیٹی سٹور پر آنے کا، اتنی دور سے آتے ہیں اور کوئی چیز نہیں میسر۔ K2 نانگا پربت، براڈ پیک اور دنیا کے بلند ترین گلیشیئر کی سیر، اسلام آباد سے PIA کی ایئر سفاری سروس کا آغاز، پہلی پرواز میں 91 مسافر سوار، پاکستان کا حسین پہاڑی سلسلہ دیکھنے کے لیے جوش و خروش کا اظہار۔ ابراہیم رئیسی ایران کے نئے صدر منتخب، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے حمایت امیدوار نے 1.78 کروڑ ووٹ حاصل کیے، باقی تینوں امیدواروں نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ دنیا بھر میں کورونا سے 38,68,000 سے زائد ہلاکتیں، برازیل میں 24 گھنٹے کے دوران 2,449 اموات، کولمبیا 590، ارجنٹائن 458، روس 453 اور امریکہ میں 339 افراد جان سے گئے۔ انتونیو گوتریس دوسری بار بھی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل مقرر، عہدے کی دوسری مدت کا آغاز جنوری 2022 سے ہوگا۔ گوتریس پہلی بار 2017 میں منتخب ہوئے تھے۔ PSL 6 میں آج بھی 2 مقابلے شیڈیول، شام 6 بجے دفاعی چیمپئن کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا ٹاکرا، ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائیٹڈ رات 11 بجے آمنے سامنے ہوں گے۔ PSL میں شاہ نواز دھانی کی پرفارمنس متاثر کن، محمد عامر ناقص کارکردگی پر ڈراپ ہوئے، ٹیم میں انٹری کے لیے دروازے کھلے ہیں، کورونا SOPs کی وجہ سے دورہ انگلینڈ کے لیے پہلے اسکواڈ کا اعلان کرنا پڑا، مصباح الحق۔